بعض افراد نے کہا کہ آپ ولایت فقیہ کے بارے میں ڈسکشن کریں تو مختصر ترین جو چیز کہی جا سکتی ہے کہ غیبت کے زمانے میں بلا شک ایک فقیہ عادل کی حکومت سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے، لیکن یہ چیز ذہن میں رہے کہ یہ فقیہ عادل کی حکومت وہاں ہوگی کہ جہاں پر مؤمنین ہوں گے۔ اگر اس قسم کی حکومت کا پاکستان میں تصور کیا جائے تو وہاں پر ولایت فقیہ جو ہے اس فقیہ کی ہوگی جو یا تو دیوبندی ہوگا یا بریلوی ہوگا، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جب ان کے پاس پاور آتی ہے تو وہ یا بنو امیہ کی اطاعت کرتے ہیں یا بنو عباس کی اطاعت کرتے ہیں۔ بس جہاں پر مؤمنین ہیں یا جہاں اکثریت میں ہیں، کیونکہ ہمارا فقیہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کا تابع ہوتا ہے تو وہ دوسروں کے لیے بھی رحمت ہوتا ہے، لیکن جہاں پر ہم اقلیت میں ہیں وہاں پر ولایت فقیہ کی ڈیمانڈ کرنا در حقیقت بنو امیہ اور بنو عباس کی جو ہے وہ ڈیمانڈ کے برابر ہے۔ تو اس مسئلے میں تو ہم نے اس کو کلیئر کر دیا۔ اب یہاں پر کلیئر رہے کہ دو قسم کے گروہ کے جو 0.1% بھی نہیں ہیں، انہوں نے پبلک کو، تمام مومنین کو پریشان کیا ہوا ہے، ان کے پاس پیسہ بھی بے تحاشا ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو عزاداری کا ٹھیکیدار کہتے ہیں، اہل بیت کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، سب سے بڑا اپنے آپ کو شیعوں کا چیمپئن سمجھتے ہیں۔ ایک وہ گروہ ہے کہ جو اپنے آپ کو انقلاب کا مالک سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو صحیح معنی میں دیندار اور صاحب فکر سمجھتے ہیں۔ ان دونوں گروہ کا پرابلم یہ ہے کہ بہت جذباتی ہیں، بہت کم عقل ہیں۔ ان دونوں گروہ کے پاس جو علماء ہیں وہ شور شرابے کے اعتبار سے تو بہت آگے ہیں، یعنی ایک کے پاس ذاکرین اور ایک کے پاس علماء، لیکن علمی اعتبار سے بہت کم ہیں۔ وہ شو آف ان میں زیادہ ہے، اور حد یہ ہے کہ ان دونوں کا جو ایک پرابلم ہے اس کی جانب توجہ دلائیں۔ ایک کا کام ہے شیعوں کو کبھی مخالف عزاداری کہنا، کبھی مقصر کہنا، کبھی دشمن اہل بیت کہنا۔ دوسرے کا کام ہے کہ مومنین کو، علماء کو ہمیشہ جو ہے وہ ضد انقلاب بنانا، کسی کا جاسوس بنانا، کسی کا ایجنٹ بنانا، بالکل جیسے کہ دین کی فکر نہیں ہے۔ تمام دین کی فکر انہی دو گروہوں کے پاس ہے، تمام عزاداری کی فکر انہی دو گروہ کے ہاتھ میں ہے، باقی جتنے ہیں سب ملحد ہیں، بیکار ہیں۔ لیکن یاد رکھیں یہی دو گروہ جو 0.1 بھی جن کی پاپولیشن نہیں ہے، انہوں نے سب کو ڈسٹرب کیا ہوا، اور مومنین کو چاہیے ان لوگوں کو بالکل نیگلیکٹ کریں، ان کی پوسٹرز کو بالکل نیگلیکٹ کریں، ان کو بالکل ڈسکس نہ کریں۔ لیکن بلا شک ہم لوگوں کو کبھی نہ کبھی ان کو ڈسکس کرنا پڑتا ہے، تو یہی بالکل ابھی ہوا کہ لوگوں نے کہا کہ آپ اس کو کلیئر کریں، تو ہم نے اسے کلیئر کر دیا۔ اب ان کی جو خصوصیات ہیں کہ جس سے ان کا انٹروڈکشن اور زیادہ واضح ہو جائے کہ یہ مومنین میں اختلاف ڈالتے ہیں۔ پھر اگر آپ دیکھیں کہ کبھی بھی کوئی ایشو اگر اٹھتا ہے کہ جس میں شیعوں کی جو پرابلم ہو عقیدتی اعتبار سے، نظریاتی اعتبار سے، یہ دونوں گروہ کبھی کچھ نہیں بولتے، چاہے وہ ٹی وی پہ جیسے کہ کبھی کچھ پرابلم ہوئے تھے کبھی کچھ نہیں بولتے۔ مثال کے طور پر یہ ایک گروہ ایسا ہے کہ جنہوں نے موضوع لیا ہوا ہے سید کا، یا موضوع لیا ہوا ہے قمازنی کا، یا موضوع لیا ہوا ہے مثال کے طور پر عزاداری کا، دوسرے نے موضوع لیا ہوا ہے مثال کے طور پر سیاست کا، حالات حاضرہ کا، ولایت فقیہ کا۔ اب اگر ائمہ کی بھی توہین ہو جائے دونوں گروہ کچھ نہیں بولتے، کبھی بھی ائمہ کا دفاع نہیں کرتے۔ ان دونوں گروہ کے جو شدت پسند افراد ہیں ان کی اگر آپ پوری ہسٹری نکال کے دیکھ لیں، آپ کو کہیں پر بھی یہ شیعت کی سرحدوں کا دفاع کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ ان میں ایبلٹی نہیں ہے، یہ فقط پرابلم میکر قسم کے لوگ ہیں۔ یہ دفاع شیعت کا کر ہی نہیں سکتے، ان کا مطالعہ ہی نہیں ہے، انہوں نے قوم کو مصروف رکھا ہوا ہے، ایک ٹھیکیدار بن گیا ہے عزاداری کا، ایک ٹھیکیدار بن گیا ہے انقلاب کا اور ولایت فقیہ کا۔ اب یہ ذہن میں رکھیں ایک دوسری خصوصیت ان میں یہ ہے کہ یہ دونوں علماء اور مراجع کے خلاف ہیں۔ وہ کیسے؟ تو آپ کو تعجب ہوگا۔ یہ جو پورا ٹولہ ہے جو اپنے آپ کو بڑا عزاداری کا چیمپئن سمجھتا ہے، تو آپ دیکھیں یہ تمام علماء کی توہین کرتے ہیں کھل کے۔ یہ جو دوسرا ٹولہ ہے اس میں آپ کو نظر آئے گا یہ اکثر علماء کی توہین کرتے ہیں، لیکن جن کی حمایت کرتے ہیں ان کی بھی یہ توہین کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک خاص طریقے سے کہ جس کی جانب ہمارے بعض استادوں نے توجہ دلائی تھی کہ انقلاب کے مخالف دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ جو مثال کے طور پر دھماکے کرتے تھے یا انقلاب کو نقصان پہنچاتے تھے، یا باہر ہیں یا اندر ہیں، اور ایک وہ ہیں کہ جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ انقلاب کی توہین کرتے ہیں، انقلاب کی مخالفت کرتے ہیں کس صورت میں کہ ایسی کوئی بات کرتے ہیں جس سے دوسرے افراد کو ایکسپلائٹ کیا جائے۔ مثال کے طور پر دیگر مراجع کی توہین کی جائے، نتیجہ کیا ہوگا کہ ان کے چاہنے والے، ماننے والے یا مقلدین جو ہیں وہ انقلاب کی یا رہبر معظم کی توہین کریں گے۔
بس یہ جو گروہ آپ کو نظر آتا ہے رہبر کرتا ہوا، تو مطمئن ہو جائیں کہ مقام معظم رہبری ان لوگوں سے بری ہیں۔ یہ جو بعض القاب دیتے ہیں ان کے بارے میں آغا خامنائی تقریر کر چکے ہیں کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس قسم کی باتیں نہ کی جائیں، میں قطعاً ایسا نہیں ہوں۔ لیکن یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ جو یہ القاب ان کو دے رہے ہیں، مثال کے طور پر علی زمان، حسن زمان، حسین زمان، تو اس بارے میں تو بہت بات کلیئر ہے کہ اس سے عام طور پر لوگ ایکسپلائٹ ہوتے ہیں، بجائے ان کے طرفدار ہونے کے ان کو مخالف بنانے کا کام دیا گیا ہے۔ اس میں بھی شک نہیں، علی زمان، حسن زمان، حسین زمان ہمارے اعتبار سے صرف امام زمان علیہ السلام کی ذات مقدس ہے۔ باقی جتنے بھی مراجع گزشتہ تھے، چاہے وہ آغا برجردی ہوں، آغا حکیم ہوں، آغا خوئی ہیں، امام خمینی ہوں، آغا عراقی ہوں، چاہے موجودہ ہیں آغا وحید، آغا سیستانی، آغا اسحاق فیاض، آغا خامنائی، آغا سیستانی، یہ سب کے سب نہ علی زمان، نہ حسن زمان، نہ حسین زمان ہیں، یہ سب کے سب خدمت گزاران امام زمان علیہ السلام ہیں۔ کہ خداوند تبارک و تعالی ان سب کی سیرت و سنت پہ چلنے کی ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ان لوگوں نے قوم کو ڈسٹرب کیا ہوا ہے، پیسہ بھی ان کے پاس بہت زیادہ ہے، یہ کوئی تعمیری کام نہیں کرتے، انہوں نے مختلف طریقوں سے شیعوں کی رشد و نمو کو، تقلید کو روک دیا ہے، تبلیغ کو معذرت روک دیا ہے۔ تو اسی قسم کے افراد عام طور پر کسی نہ کسی موضوع کے اوپر ایک پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ تو ہم نے سیسو کلیئر کر دیا کہ آغا شہید نیمر بلا شک جو ہے وہ تمام علماء مراجع کا احترام کرتے تھے، لیکن ساتھ میں ان کے بھی طرفدار تھے۔ تو ہم نے اس جانب توجہ دلائی، کیونکہ یہ ان کے طرفدار ہیں اور ان کے ہر طرفدار کو ایسے کہہ دیا جاتا ہے کیونکہ اب حالات خراب ہو گئے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی کی اگر فوٹو مل جاتی ہے تو فوراً کہتے ہیں MI6 کا ہے، جبکہ یہ بات بہت عام ہے کہ تمام مراجع کی فوٹوز جو ہیں وہ تمام مراجع کے ساتھ ہیں۔ اب اگر ہر فوٹو کو ہم مس یوز کریں کہ جی یہ بھی بیٹھا ہوا ہے ان کے ساتھ، یہ بھی بیٹھا ہوا ہے ان کے ساتھ، بس یہ بھی ایسا ہے، یہ بھی ایسا ہے، بس ایک چیز اور کلیئر کر دیں، ممکن ہے برا لگے، ممکن ہے کہ بری لگے۔ مثال کے طور پر بعض مراجع کے اطرافی ہیں، ممکن ہے غلط ہوں۔ اب جیسے کہ لندن میں یہ یاسر الحبیب، ان کے کام جو ہیں وہ توہین والے قطعاً غلط ہیں، 100% غلط ہیں، لیکن یہ کہنا کہ یہ کوئی کرا رہا ہے اور اسی پہ ڈالے جائیں، یہ بھی غلط ہے۔ مثال کے طور پر اس وقت 9 محرم کو جو ہے وہ میچ ہو گیا کہ آغا خامنائی پہ ڈالا جائے، ممکن ہے توجہ نہیں ہوئی، اتنا بڑا ایک عجیب و غریب واقعہ ہو گیا، تمام علماء مراجع نے اس کی مذمت کی کہ کیا ہوا۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں اور یہ کبھی کبھی شدتیں بھی ہو سکتی ہیں، ان میں سے کسی ایک کو پکڑ کر اتنا شور نہیں مچانا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے تعمیری کام ہو۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا پاکستان میں نظام اسلام آنا چاہیے؟ تو بلا شک آنا چاہیے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں پہلے ان تمام ملاؤں سے پوچھا جائے حلفیہ، انہیں کورٹ لے جایا جائے کہ پہلے بتاؤ کہ یہاں مسلمانوں کی پرسنٹیج کیا ہے، تو یہ جھوٹ بولنے کے لیے کہیں گے کہ جی مثلا 95 یا 98%۔ ہاں، اب ان سے لکھوایا جائے کہ بتاؤ شیعہ مسلمان ہیں تمہارے نزدیک، دیوبندی مسلمان ہیں تمہارے نزدیک، اہل حدیث مسلمان ہیں تمہارے نزدیک، بوہری مسلمان ہیں تمہارے نزدیک، آغا خانی مسلمان ہیں تمہارے نزدیک، ہر فرقے سے لکھوایا جائے، اور نہ فقط ایک مولوی سے بلکہ تمام مدارس کے علماء سے، جو جس مدرسے کا ہے محتمم یا مدرس یا جتنے بھی اس وقت وفاق المدارس چل رہے ہیں، ان سے کہا جائے کہ لکھ کے دو ایک اسلامی فرقے کا نام کہ یہ مسلمان ہیں اور ان کی جان مال عزت آبرو کو خطرے میں ڈالنا غلط ہے اور یہ مسلمان ہیں، اور ایک آدمی کا نہیں، ہر مدرسے کے پرنسپل کا، اس کے بعد ان کو اجازت دی جائے کہ یہ بات کریں پاکستان میں نظام اسلامی کی۔ کیوں کہ اگر ان میں سے جو بھی پاور میں آئے گا، اور جو پلاننگ چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ دیوبندی پاور میں آئیں گے۔ اب یاد رکھیں، اگر دیوبندیوں کو کچھ کہا جائے تو نہ سمجھیں ہم سنیوں کے خلاف ہیں۔ مثال کے طور پر پاکستان کے کئی تجزیہ نگار ہیں جو واضح کہتے ہیں کہ دیوبندیت یعنی دہشت گردیت، تو وہ تو خود سنی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ دیوبندی ایک مدرسے سے ریلیٹڈ ہیں، یہ سمجھنا کہ وہ تمام سنیوں کے ریپرزنٹیٹیو ہیں ایسا نہیں ہے۔ جس طرح سے یہودیوں میں زائنسٹ ہیں ایک سیاسی جماعت، بالکل ایسے ہی دیوبندی مسلمانوں میں خصوصاً اہل سنت میں ایک سیاسی جماعت ہے۔ جب یہ چاہتے ہیں سیکولرزم کو جائز قرار دے دیتے ہیں انڈیا میں اپنے فائدے کے لیے، اور پاکستان کو کافرستان کہہ دیتے ہیں اور قائد اعظم کو کافر اعظم کہہ دیتے ہیں، اور نہرو کے ساتھ ہو جاتے ہیں جیسے کہ حسین احمد صاحب نے کیا۔
یہ ابوالحسن ندوی نے کیا. ابھی اپنے زمانے کے سیکولر، لیکن عین اس سیکولر نظریات کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی تکفیر کرنے والے، یہ ایک منافقانہ چال ہے. انہی کے پیروکار پاکستان میں کہتے ہیں نظام اسلام. اب ان سے سوال کیا جائے کہ یہاں پہلے کلیئر کرو کہ مسلمان کتنے ہیں، لکھ کے دو. ہر مدرسے کا مفتی، کیونکہ یہ مر جائیں گے، ان کے جوان استادوں سے بھی لکھوایا جائے. پھر کہا جائے کہ اب ہم تمہیں اجازت دیں گے پاکستان میں کسی بھی قسم کے جلسے کی یا جلوس کی کہ جہاں تم بات کرو پاکستان میں نظام اسلام لانے کی، کیونکہ تم سب کو کافر سمجھتے ہو. تو یہاں پر بھی در حقیقت سیکولرزم ہونا چاہیے. ہم نہیں کہہ رہے سیکولرزم ہو ان کے حساب سے، کیونکہ اگر انڈیا میں سیکولرزم کے قائل ہیں کیونکہ وہاں پر نان مسلم ہیں، تو پاکستان میں کہاں مسلمان ہیں ان کے حساب سے؟ کیونکہ کسی فرقے والے سے بھی آپ پوچھیں، شیعوں سے نہیں، ہم سب کو مسلمان کہتے ہیں. اہل سنت کے فرقوں سے پوچھیں تو ان کے حساب سے جب آپ بات کریں گے کون کون کافر ہے، کون کون نان مسلم ہے، تو اس کے بعد یہ بچیں گے کوئی 20%، کوئی 10%، کوئی 15%. تو پھر کہا جائے گا اگر اکثریت کافر ہے تو یہاں پر بھی سیکولرزم کی بات کرو. اور حقیقت یہ ہے کہ قائد اعظم کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے، وہ جانتے تھے لوگوں کو، وہ کوئی آرڈنری انسان نہیں تھے. یہی وجہ تھی کہ انہوں نے سیکولرزم کی بات کی، اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے وزیر قانون، نہ کہ وزیر تجارت، وزیر قانون بنایا تھا جوگندر ناتھ منڈل صاحب کو، کہ جن کو بعد میں تنگ کیا، اور اس کے پیچھے لیاقت علی کا دخل تھا، اور قرارداد مقاصد کا گیم تھا کہ اس کو بعد میں کبھی ڈسکس کیا جائے گا.